نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، محمد بلال آپ کی خدمت میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہے۔ سامعین و حاضرین، ایک قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے کے ٹھہراؤ میں رات کا وقت ہو گیا اور اسی دوران اس قافلے کو ڈاکوؤں نے آ کے گھیر لیا۔ اس قافلے میں موجود ایک شخص جس کے پاس بہت زیادہ مال تھا، اس نے تدبیر سوچی کہ وہ اپنا مال کسی بھی طرح بچا پائے، لہٰذا ڈاکوؤں سے مال کو بچانے کے لیے اس نے صحرا میں ایک حفاظت پر مبنی جگہ تلاش کرنی شروع کی جہاں وہ اپنا مال چھپا سکے اور ڈاکوؤں سے جب وہ اپنے آپ کو محفوظ پائے تو وہاں سے اپنی رقم دوبارہ اٹھا لے۔ المختصر، ڈاکو نے جب اس قافلے کو گھیر لیا، اس مالدار شخص نے پرامن جگہ تلاش کر کے مال رکھنے کے لیے جب تلاش شروع کی، اسی دوران اس نے دیکھا اس صحرا میں، اس آب و گیا جگہ میں ایک بزرگ مسلح بچھائے ہوئے، تسبیح ہاتھ میں پکڑے ہوئے محو عبادت تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ نیک شخص ہے، بزرگ ہے، لہٰذا اس سے اپنی دولت حفاظت کے لیے دے دیتا ہوں۔ اس نے اس سے بات کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، رکھ دو۔ اس مالدار شخص نے اپنی دولت، اپنی رقم، اپنی اشرفیاں جو بھی اس وقت کے مطابق تھی اس کے پاس رکھ کے واپس آ گیا۔ وہ قافلہ جب لٹ گیا، لٹنے کے بعد جب ڈاکو واپس چلے گئے تو وہ آہستہ آہستہ آرام سے اس نے اپنی رقم واپس لینے کے لیے اسی بزرگ کا پھر رخ کیا۔ عجیب بات ہے، جب وہ شخص جس کی رقم تھی جب اس بزرگ کے پاس پہنچنے کے بعد جب اس نے منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ جس کے پاس وہ اپنی رقم رکھ کے گیا تھا اور جس کو وہ بزرگ سمجھ رہا تھا، جو تسبیح کے اوپر رب رب کر رہا تھا، یہ مصلی بچھائے اللہ کی برگاہ میں حاضر تھا، جب اس مالدار شخص نے دیکھا وہی شخص ان ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر وہ لوٹی ہوئی رقم تقسیم کر رہا ہے، وہ پریشان ہو گیا کہ جس ڈاکو کے گروہ سے میں رقم بچا کر اس کے پاس رکھ گیا تھا، یہ تو خود ڈاکو ہے اور ڈاکوؤں کا سردار ہے، تو مجھے اب رقم کیسے مل پائے گی؟ میں تو خود اپنی رقم ڈاکوؤں کے حوالے کر گیا ہوں۔ اور جب اس بزرگ نے اس مالدار شخص کو دیکھا، پوچھا پھر کیوں آئے ہو؟ تو اس نے ڈرتے ڈرتے کہا میں اپنی رکھی ہوئی رقم واپس لینے آیا تھا، لیکن جب اس کے اندر یہ تجسس کہ اب مجھے واپس نہیں ملے گی، وہ بزرگ کہتا ہے جس جگہ اپنی رقم رکھ گئے تھے وہیں پڑی ہے، اٹھا کے لے جاؤ۔ وہ مالدار شخص کہتا ہے میں نے اپنی رقم اٹھائی، خوشی خوشی واپس آیا تو جو اس ڈاکو سردار کے ساتھ ڈاکے ڈالتے تھے تو وہ کہنے لگے کہ اپنے پاس آئی ہوئی رقم آپ نے واپس کیوں کر دی؟ وہ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا اس شخص نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، لہذا وہ مجھ پہ اعتماد کرتا ہے اور میں اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں، لہذا میں نے اس کی رقم واپس کر دی۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، وہ بزرگ جس نے وہ رقم واپس کر دی، ڈاکے ڈالنے والا وہ شخص، قزاق کا وہ سردار،
اس کے کانوں میں جب ایک آواز پڑتی ہے کہ اللہ کے بندوں پہ وہ وقت کب آئے گا کہ وہ اللہ کے ڈر سے ڈر جائیں گے، اور یہ اللہ کے ڈر سے ڈرنے والی آواز جب اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے قذاقی سے، ڈاکو پن سے، لٹیرا پن سے، ڈاکے ڈالنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ اور وہ اللہ کے اوپر اعتماد کرنے والا شخص جب اس دنیا سے گیا، جس شخص کا نام حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ تعالی ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل بن ایاز کے فوت ہونے والے دن زمین و آسمان کو میں نے غم اور ملال کرتے ہوئے پریشانی کی حالت میں پایا۔ تو گویا اتنی زندگی ڈاکے ڈالنے والی گزارنے کے باوجود جب اللہ کے ڈر سے وہ ڈر گئے، پھر اللہ کے نیک بزرگ اور جلیل القدر بن گئے کہ ان کے مرنے کے اوپر، فوت ہونے کے اوپر زمین و آسمان بھی پریشان اور غمگین ہو گیا۔